ایسے ہیں جو حج کو پکنک کے طور پر کرتے ہیں، تفریح کے طور پر کرتے ہیں کہ چلو بھئی آؤٹنگ ہو جائے گی، چلو بھئی سیر تفریح ہو جائے گی، گرمی کا موسم ہے، چلو بھئی وہاں تھوڑا سا جو ہے وہ اے سی ہوں گے اور تھوڑی تفریح ہوگی، تھوڑا سا چلنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حج کوئی سیر و تفریح کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایسا کچھ ارادہ ہے کہ حج جو ہے وہ ایک تفریحی سفر ہے، ایک پکنک ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، حج ٹور، عمرہ ٹور۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ٹور کا لفظ جو ہے وہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ حج اور عمرہ جو ہے وہ کوئی ٹور نہیں ہے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ اس سے پہلے انسان کو اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے، استعداد ضروری ہے، اپنی نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا عمل کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اخلاص پیش کیا تھا، انہوں نے اپنے فرزند کی قربانی کی تھی، اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں دمبے کو بھیجا تھا مینا کے مقام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ شیطان کو کنکری ماری تھی، وہ 3 جگہ اس حج کے اندر کنکری ماری جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے اور درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے دوڑی بھی تھیں۔ اس حج اور عمرے کے اندر انسان صفا اور مروہ کے درمیان اس 7 چکر کی تقلید کرتا ہے، اس خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے تازہ کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو حج پر جانے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، ان میں سے ایک اہم ستون بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ روئے زمین پر قائم ہونے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں کے اوپر میرا یہ حق ہے کہ جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ شریف کا حج کرے، اور جو انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کے حج کو اپنا حق بتلایا ہے۔ جس طرح حقدار اپنے حق کا مطالبہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انسانوں سے اپنے حق کے بارے میں جب سوال فرمائے گا تو حج کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس کے اوپر فرض فرمایا ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم صحت مند ہو اور اس کے پاس وہاں جانے کی صلاحیت ہو، سواری موجود ہو، کرائے کا خرچ موجود ہو اور راستہ محفوظ ہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، اپنی ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سامان سفر کا مالک ہو اور سواری کا مالک ہو، جو اس کو بیت اللہ شریف تک پہنچا دے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا اس انسان کے لیے جو صلاحیت ہونے کے باوجود حج نہ کرے یا اس میں تاخیر کرے۔ ایک مسلمان کی اللہ تبارک و تعالی سے جو محبت ہے، اس محبت کا اظہار مختلف عبادتوں کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن حج جو ہے وہ اس محبت کے اظہار کی انتہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے عشق کی انتہا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اخلاص کا معیار، اللہ کی طرف توجہ کا معیار، حج ان کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو منتخب فرمایا اور ان کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی،
اور پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اعلان فرمائیے کہ انسان پوری دنیا سے اس کی طرف متوجہ ہوں، چاہے وہ پیدل ہوں چاہے سواری پر ہوں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آئیں۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ اعلان کر دیجئے کہ بیت اللہ شریف کی طرف لوگ حج کے لیے آئیں۔ پھر اللہ نے ان کو حج کے مناسک سکھلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا بھی اس موقع پر فرمائی کہ اے اللہ ایک ایسی امت کو پیدا فرما دیجئے جو حج کے مناسک کو سیکھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں امت محمدیہ کو پیدا فرمایا اور ان کے اوپر حج کی عبادت کو فرض فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے انسانوں تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا تم حج کی عبادت کو انجام دو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر میں نعم کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور یقیناً تم ہر سال حج نہ کر سکتے، تمہیں مشقت لاحق ہوتی۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ ارشاد گرامی پورے عالم کی امت کو ذہن میں رکھ کر تھا، ورنہ عرب کے لوگوں کے لیے تو حج ہر سال کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے انڈونیشیا سے لے کر جاپان تک، افریقہ سے لے کر مصر تک اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کو مد نظر رکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم کر نہیں سکو گے۔ آپ نے ہماری آسانی فرمائی، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی چیز کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں تو تم بھی جتنا تم سے ہو سکے اتنا کر لو۔ فرض ہے، ایک مرتبہ حج کر لیا جائے تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے، افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہت سی مسلمان خواتین ایسی ہیں کہ ان کے اوپر حج فرض ہونے کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں، اچھا خاصا زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرتے۔ تو اس لیے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی حج کی استطاعت دے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے حج کرے، اور پھر اللہ نے اس کا ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ رکھی ہے کہ اسی کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان اس عبادت کو انجام دے تو یہ بہت آسان عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی خاطر حج کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر حج کرتا ہے اور اس میں بے حیائی اور فسق و فجور سے بچتا ہے تو وہ حج سے واپسی کے وقت ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال سے گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر یہ مغفرت مانگیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ حج جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ حج جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب حج کرنے والا شخص حج سے واپس لوٹے تو تم اس سے مصافحہ کرو اور اس سے ملاقات کرو، اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا کرے، اس لیے کہ جب تک وہ کوئی گناہ نہیں کرتا وہ گناہوں سے بخشایا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے اس انسان کا جو اللہ کی خاطر حج کرے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس سعادت کو جلد از جلد اختیار کریں اور حج بیت اللہ کی سعادت کو اختیار کریں۔
بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہت سی مسلمان خواتین حج کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو حج مبرور نصیب کرے، وہ حج جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، ایسا حج اللہ ان کو نصیب کرے، اور ایسے تمام کاموں سے بچیں جو اس حج کو خراب کرنے والے ہوں۔ بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہت سی مسلمان خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو حج تو کرتے ہیں لیکن اس میں نام و نمود کو شامل کر لیتے ہیں، اس میں دکھاوے کو شامل کر لیتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کا استقبال کریں، لوگ ان کو حاجی کہیں، لوگ ان کو حجن کہیں، اور وہ بڑھ چڑھ کر وہاں کے واقعات اس نیت سے بھی سناتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، حالانکہ یہ عمل صحیح عمل نہیں ہے۔ دکھاوا کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے بارے میں بڑے شرک سے تو نہیں ڈرتا، یعنی مجھے امید ہے کہ تم بڑے شرک سے بچے رہو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یہ تو تم ہرگز نہیں کرو گے، لیکن میں چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں۔ چھوٹا شرک ریاکاری ہے، یعنی تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم چیزوں کو دکھاوے کے لیے کرنے لگو گے، یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ تو اگر ہم حج کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو یہ چھوٹا شرک ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہمیں ڈرایا ہے۔ تو اگر ہم اس نیت سے حج کریں گے کہ ہماری تعریف ہو، ہمارا استقبال ہو، لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ ہمیں حجن کہیں، تو ہمارا وہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ادھورا رہے گا، معلق رہے گا، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو رد فرما دیں گے۔ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم اتنے اچھے عمل کو کریں، اتنا اچھا عمل جس میں انسان اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ حج وہ عمل ہے جس میں ایک مسلمان اپنی ہر چیز کو اللہ کے عشق میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی عادتوں کو، اپنے شوق کو، اپنے آرام اور راحت کے معمولات کو، اپنی نیند کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی غذاؤں کو، اپنے لباس کو بھی اللہ کی خاطر ایک خاص لباس پہنتا ہے، 2 سفید چادریں، اپنے سونے جاگنے کے تمام معمولات کو، اپنے تمام شوق کو قربان کر دیتا ہے۔ کتنا اونچا عمل ہے، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی تجارت کو، اپنی ملازمت کو، یہاں تک کہ بولی بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی زبان پر ایک ہی بولی ہوتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اس بولی کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر ایسا انسان اگر اس حج کو دکھاوے کے لیے کرے، نام و نمود کے لیے کرے، تو اس کی محنت پر پانی پھر جائے گا، اس کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اس حج کرنے والے کو کہ یہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جن کو اللہ نے اخلاص کی آخری معیار بنا کر پیش فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی ان کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجئے۔ اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ پر وحی بھیجی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ایسی ہستی ہے اور حج ان کی یادگار ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج ان کی یادگار ہے۔ اگر وہ حج کو نام و نمود کے لیے کرتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مسلمان بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے اور اس میں اخلاص کو ملحوظ نہیں رکھتا، اس میں خلوص کو ملحوظ نہیں رکھتا، اس کے اندر نام و نمود کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ حج کی عبادت کو ضائع کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی توہین کرتا ہے، اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نعوذ باللہ توہین کرتا ہے۔ اللہم احفظنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے کہ آپ نے ہمیں وہ دین دیا جس میں حج جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اس کا ستون ہے، اور پھر وہ انسان اس حج کو ضائع کرتا ہے۔ اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، اس کو متوجہ ہونا چاہیے اس مسلمان کو جو ریاکاری کے لیے حج کرتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے مسلمان ہمارے بھائی اور بہن ایسے ہیں جو حج کو پکنک کے طور پر کرتے ہیں، تفریح کے طور پر کرتے ہیں کہ چلو بھئی آؤٹنگ ہو جائے گی، چلو بھئی سیر تفریح ہو جائے گی، گرمی کا موسم ہے،
چلو بھئی وہاں تھوڑا سا جو ہے وہ اے سی ہوں گے اور تھوڑی تفریح ہوگی، تھوڑا سا چلنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حج کوئی سیر و تفریح کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایسا کچھ ارادہ ہے کہ حج جو ہے وہ ایک تفریحی سفر ہے، ایک پکنک ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، حج ٹور، عمرہ ٹور۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ٹور کا لفظ جو ہے وہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ حج اور عمرہ جو ہے وہ کوئی ٹور نہیں ہے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ اس سے پہلے انسان کو اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے، استعداد ضروری ہے، اپنی نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا عمل کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اخلاص پیش کیا تھا، انہوں نے اپنے فرزند کی قربانی کی تھی، اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں دمبے کو بھیجا تھا مینا کے مقام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ شیطان کو کنکری ماری تھی، وہ 3 جگہ اس حج کے اندر کنکری ماری جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے اور درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے دوڑی بھی تھیں۔ اس حج اور عمرے کے اندر انسان صفا اور مروہ کے درمیان اس 7 چکر کی تقلید کرتا ہے، اس خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے تازہ کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو حج پر جانے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے اور پھر حج کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس سامان پیک کر کے اور بغیر کسی تیاری کے انسان روانہ ہو جائے۔ پہلے اپنی نیت کو درست کرے۔ اس کا ایک آسان طریقہ میں بتلاتا ہوں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کے ان مقامات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے جس میں اللہ نے حج کا ذکر کیا ہے، منتخب مقامات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ سورہ بقرہ میں جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، جہاں الف لام میم کا سپارہ ختم ہوتا ہے اس سے 1 رکوع پہلے، اس رکوع کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ اسی طرح سے دوسرے سپارے میں جہاں الحج اشہر معلومات کی آیات ہیں، حج کا تذکرہ ہے، میدان عرفات کا تذکرہ ہے، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ اسی طرح سے 13ویں سپارے میں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی اہلیہ اور اپنے فرزند کو ریگستان میں چھوڑنے کا تذکرہ ہے، ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ اسی طرح سے 17ویں سپارے میں سورہ حج کے اندر جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا کو حج کے لیے اعلان کرنے کا ذکر ہے، ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ 4-5 رکوع کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نیت درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو احادیث ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب فضائل حج کے عنوان سے لکھی ہے، جو تبلیغی نصاب کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کے اندر ایک حصہ فضائل حج کے نام سے موجود ہے۔ تو اس کو وہ پورا رسالہ، وہ پورا حصہ یا تو خود سمجھ کر پڑھ لے یا سکون اور توجہ کے ساتھ کسی پڑھنے والے سے سن لے، اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہو تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کی نیت درست ہو جائے گی۔ اور پھر جب وہ حج کے لیے روانہ ہوگا اور جب وہ حج کے مناسک کو انجام دے گا تو ہر موقع پر اس کو وہ چیزیں یاد آتی رہیں گی اور انشاءاللہ اس کا حج جو ہے وہ محفوظ رہے گا شیطان کے اثرات سے اور ضائع ہونے سے اور نام و نمود سے۔ تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک اس چیز کا ارادہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حج مبرور نصیب فرما دے۔